प्रमोट किया। अच्छा, ई कॉमर्स में एक तो सिंपल सी बात है ना, जो गूगल पे जब हम लोग भी पढ़ते थे तो किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी बात की एक डेफिनेशन होती है, तो डेफिनेशन तो ये है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो वाया इंटरनेट या वाया मोबाइल फ़ोन या वाया टेलीफोन है, वो ई कॉमर्स है। यानी जिसमें आप किसी भी बेचने खरीदने वाले के सामने मौजूद नहीं है, आप कहीं और हैं, वो कहीं और है, कोई भी आपने ऑनलाइन मीडियम यूज़ करके आपने उससे एक्टिविटी, तो ये ई कॉमर्स है। अब ई कॉमर्स के अंदर डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं, इसमें आपकी सर्विसेज सेलिंग भी आ जाती है, कुछ भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हो रही है। डॉलर्स की आपने बात की तो देखें, हमें भी उस चीज़ से प्यार करना चाहिए जिससे अल्लाह ताला प्यार करता है। अल्लाह ने डॉलर को इज़्ज़त बड़ी दी हुई है और रुपए को इज़्ज़त वो नहीं दी जो डॉलर को इज़्ज़त है। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा, डॉलर्स में कमाने के सबसे बड़े फ़ायदे जो आपने पहले बात की कि देखें, डॉलर्स में कमाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको महंगाई फील ही नहीं होती है। महंगाई होती रहे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अब ये दानिया यहाँ बैठी हैं, इनका भी ये भी लोगों को गाइड करते हैं, इनको पता है इस चीज़ का। जो लोग आज से 2 साल पहले $1000 कमा रहे थे, 2 या ढाई या 3 साल पहले, तो वो कमा रहे थे तकरीबन 1,60,000 रुपये, 1.5 लाख। आज वही बंदा 3 लाख रुपए कमा रहा है उसका $1000 ही। अच्छा, उस बंदे से पूछो बिजली महंगी होगी, पेट्रोल हो, कहेगा भाई मुझे तो नहीं पता। तो उसे पता होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे बिजली, पेट्रोल, खाने पीने की चीज़ें महंगी हुई, इधर से डॉलर को भी साथ साथ रूज हासिल हो रहा है, तो वो उसके लिए वो बराबर है। डॉलर्स में कमाने वाला बंदा जो पाकिस्तान में रहता है, उसको कभी नहीं पता चलेगा कि महंगाई हो गई है। तो ये बहुत बड़ा आज का जो $1,000,000 क्वेश्चन है ना, वो ये है कि ख़वातीन घर बैठे कैसे पैसे कमा सकती हैं, क्या क्या ज़राए हैं, और स्पेसिफिकली अगर कोई एज लिमिट है इसमें या नहीं, बेसिक एजुकेशन क्या होनी चाहिए, या जी आपको बहुत हाई फाई क्वालिफिकेशन चाहिए इस चीज़ को सीखने के लिए। मैं इसमें ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो आईटी में मास्टर्स किया हुए एक्सपर्ट्स हैं और फेल एक पैसा नहीं बना सके, और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो प्राइमरी पास हैं और हज़ारों डॉलर्स कमा रहे हैं। ये स्किल है, इस पे आपने फोकस करना होता है। इसका आपका स्टडी या एजुकेशन से, बैकग्राउंड से, आईटी का बैकग्राउंड से, इंग्लिश से कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे बड़ी गलतफहमी ये ज़हन में आती है कि मेरी तो इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं, मैं क्या करूँगा। भाई इंग्लिश चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपका जो क्लाइंट आपसे काम करवाने आ रहा है उसको पता है कि आप पाकिस्तानी हैं। वो अपने पैसे बचाने के लिए, अच्छा वो हमारे पे एहसान नहीं कर रहा, वो अपना फ़ायदा कर रहा है। हम लोग ये सोचते हैं यार अच्छा गोरे की मेहरबानी हमसे काम करे, भाई नहीं, हमारी मेहरबानी, हम उसके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो कराए हैं अमेरिका में किसी बंदे से वही काम $5,000 में हो गए जो यहाँ पे बच्चे 500 में कर देते हैं। तो वो अपना फायदा करने के लिए चुनते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपीन, ये जो मुल्क है ना जहाँ पे डॉलर की इज्जत ज्यादा है, वो इन मुल्क के लोगों को चुनते हैं कि यार ये हमारा काम 500,000 में कर देंगे। अच्छा, वहाँ पे एक तो पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, साथ अल्लाह के हुक्म से जेल भी जाना पड़ेगा अगर आप पैसे कम देते हैं तो। वहाँ पे तो कानून है ना, मिनिमम वेज सेट है ना $15, दे हैं किसी को 13, वो जाके कोर्ट में आप जेल। तो इसलिए फ्रीलांसिंग में वो कहते हैं यार ये छोटे मुल्कों से काम करवाओ, कानून से भी आप आजाद हो गए। हाँ, कानून इम्प्लीमेंट नहीं होगा ना जब आप फ्रीलांसर से काम करवा रहे हैं, फिर मिनिमम वेज नहीं है, फिर आप उसे जितने में आपकी बात तय हो जाए आप उससे वो काम कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो बहुत सारे रास्ते हैं पैसे। अच्छा, सिर्फ सर्विसेज बेचना नहीं, आईटी का बैकग्राउंड नहीं, इंग्लिश अच्छी होना जरूरी नहीं, सर्विसेज बेच के भी पैसे बना सकते हैं, प्रोडक्ट बना के पैसे बना सकते हैं, प्रोडक्ट बेच के पैसे बना सकते हैं। कुछ भी नहीं है, इसकी प्रोडक्ट उधर बेच के पैसे बना सकते हैं, उसकी प्रोडक्ट उधर बेच के एफिलिएट मार्केटिंग में आके पैसे बना सकते हैं। इतने सारे रास्ते हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस है, अभी टिकटॉक शॉप बहुत वायरल जा रही है, शॉपिफाई है, ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें आपके पास कुछ भी ना हो, आप जाके देखें कि अच्छा यार ये जो प्रोडक्ट है ना, फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास है, ये वॉलमार्ट पे $5 का मिल रहा है, तो आप इसको टिकटॉक शॉप पे 7 का लगा के बैठ जाए, आपका क्या नुकसान हो, कुछ भी नहीं हुआ ना। आपने मेहनत की, तस्वीर ली और वहां पे लगा दी, जब बिकेगा जाके 5 वाले से खरीदेंगे, उसको भिजवा देंगे $2। ठीक बात की आपने, कि बल्कि आपने ये भी अहमियत दिलाई कि वेजेस कैसे वहाँ पर फिक्स्ड है, और यहाँ पे ज़ाहिर अंडरवर्ल्ड थर्ड कंट्रीज की जब हम बात करते हैं तो ठीक है, लेकिन हमारे लिए तो फायदा है ना। हमें यहाँ पे 50,000 की नौकरी नहीं मिलती बच्चे को, तो वो अगर $500 कमा लेता है, वो भी 1.5 लाख कमा रहे हैं, उसका भी फायदा, इसका भी फायदा, बिजनेस भी। बिल्कुल सही बात की। जिस तरह इन्होंने आईटी की बात की, अब आईटी के साथ साथ एआई का भी ज़माना है, बल्कि कुछ दिन और हफ्ते और महीना पहले तो हम ये भी सुन रहे थे राबिया कि जिसने एआई के साथ अपने आप को अडेप्ट नहीं किया और उसको अडॉप्ट भी नहीं किया तो फिर वो बहुत पीछे रह जाएगा। तो प्लीज़ अपना अपने आप को एआई के साथ एसोसिएट कर लें। अब वी वुड गेट वेरी वरीड कि ये क्या चक्कर है। तो अब आप ये बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल्सो एआई एंड आईटी ऑन दी अदर साइड, क्या इसके ज़रिए भी कोई पैसे कमाए जा सकते हैं, कुछ इसमें भी कुछ है? हाँ बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा एंड आईड लाइक टू एड्रेस दिस पार्ट। जो लोग समझते हैं कि एआई हमें रिप्लेस कर देगा या हमें कम्पीट करने आया है, इट्स नॉट देयर टू कम्पीट यू, इट्स देयर टू मेक यू कॉम्पिटेंट। हाँ, उसको ज़रूर रिप्लेस करेगा जो एआई को सीखेगा नहीं। अब एआई से मेरी ये मुराद नहीं आप लोग परेशान हो जाएं कि जी मैंने मशीन लर्निंग सीखनी है या मैं इतनी मुश्किल कोडिंग सीखूंगा, नहीं। आप स्टार्ट करने के लिए जो ख़वातीन घर बैठी हैं, हाउस वाइफ्स हैं या बीएस की स्टूडेंट हैं, आपकी सेमेस्टर्स ऑफ हो रहे हैं,
آپ کوئی بیسک AI ٹولس سیکھنا شروع کریں. چیٹ GPT ہے, بارڈ ہے, سنتھیزیا ہے, there's tons of AI tools, like ہزاروں ٹولز آ چکے ہیں مارکیٹ میں جو you don't have to move a muscle, اور وہ آپ کے حصے کا سارا کام کر دیں گے. آپ اس کو کہو کہ مجھے پروڈکٹ ہنٹ کر دو, وہ پروڈکٹ ہنٹ بھی کر دے گا. مجھے ڈسکرپشن لکھ دو, وہ ڈسکرپشن بھی لکھ دے گا. آپ اسے کہو مجھے ویڈیو بنا دو, ویڈیو بھی بنا دیتا ہے, امیج بنا. سو آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے, ایک کوئی بھی AI اسسٹنٹ اور ایک دو کوئی بھی AI ٹولز ڈیلی یوز کرنا شروع کریں. بے شک اس سے یہ پوچھ لیں میرا بچہ بات نہیں سن رہا میں کیا کروں, میری بریانی صحیح نہیں بن رہی میں نے کیا کرنا ہے. سو بیسک پرومپٹ دینا شروع کریں. بے شک آپ رومن اردو میں پوچھیں, اس سے آپ کا یہ انگلش والا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. جیسے حافظ نے کہا, میں آلویز وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس, کہ انگریزی صرف ایک زبان ہے, ہم نے اس کو ہوا بنا لیا ہے. سو اگر آپ کو لگتا ہے میری انگریزی اچھی نہیں ہے, میں کلائنٹ سے کیسے بات کروں گی, پروڈکٹ کیسے سیل کروں گی, تو وہ بھی آپ AI ٹول کو بتا دیں کہ یار میرے بہاف پہ یہ انگریزی لکھو, اور میں اردو میں بتا رہی ہوں, میں پشتو میں بتا رہی ہوں, میں فلاں لینگویج, تم انگلش میں کرتے جاؤ. سو AI از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے ہمیں اس کے ساتھ اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے. تو جب جیسے کیلکولیٹرز آئے تھے تو یہ نہیں کہ میتھمیٹیشینس کی نوکریاں چلی گئی تھی, بٹ ان کا کام آسان ہو گیا تھا. تو آپ AI کو اپنا دوست سمجھیں, اور اس کے تھرو بالکل مونیٹائزیشن ہو سکتی ہے, آپ ارننگ کر سکتے ہیں. آپ یوٹیوب چینل بنا لیں, آپ اپنی ووکیشنل ٹریننگ کی چھوٹی چھوٹی پروڈکٹس بنا لیں, ان کو بیچنا شروع کر دیں. اگر آپ اس کو کہیں گے نا کہ مجھے ایک پلان دے دو, مجھے نہیں پتا بھائی فیس بک شاپ کیسے چلتی ہے, لیکن میرے پاس ایک آئیڈیا ہے, یا میں سلائی کڑھائی کرتی ہوں, لیٹس سے آپ اسٹچنگ کر کے دیتی ہیں, اور آپ کہیں کہ میں آپ کو ہوم ڈلیوری کر کے دوں گی ایک ہفتے کے اندر, آپ صرف اتنا ہی ٹیکسٹ AI کو رومن میں دے دیں کہ مجھے اس کا پورا فیس بک مارکیٹنگ پلان بنا کے دو, مجھے بتاؤ شاپ میں کیا لکھنا ہے, اور آپ کو مل جائے گا آرام سے, وہ 100% آپ کو دے دے گا. اور ایسا تو نہیں کہ جیسے کہتے ہیں کاپی پیسٹ ہو جائے, یا کچھ ہوتا ہے نا پلیجرزم. اچھی بات ہے کہ جب AI ٹول سے ہم ڈیٹا کریٹ کرتے ہیں تو اٹس پلیجرزم فری, لیکن پھر بھی کیونکہ وہ ہر دفعہ یونیک رسپانس جنریٹ کرتا ہے. یس, اینڈ دیٹس ایکچولی پاسبل. یا دیٹ از پاسبل. بلکہ اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے نا, تو آپ دو ٹول سے گزار لیں. لائک چیٹ GPT کے بارے میں ون تھنگ آئی ہیو نوٹسڈ, کہ وہ کچھ ایسے ورڈز استعمال کرتا ہے, پتہ چل جاتا ہے یہ ٹول نے لکھے ہوئے ہیں, انلیش اینڈ ایلیویٹ, وہ عام بندہ یوز نہیں کرتا. تو آپ ادھر سے لیں, پھر آپ جیمنی کو دے دیں یا بارڈ کو دے دیں کہ اب اس کو تم پاکستانی آڈینس یا فلاں لیمن لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر دو, تو وہ آپ کو وہ بھی کر دے گا. آئی تھنک کہ جتنی بھی خواتین گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو آج سے چاہیے کہ وہ کم از کم ٹول اور اسسٹنٹ ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے بات تو کرنا شروع کریں. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے آپ تنہا ہے نا, آپ نے کوئی شاعری سنانی ہے, کوئی سننے والا نہیں, آپ ٹول کو سنا دیں, وہ واہ واہ بھی کر لیتا ہے. اچھا ذیشان, میرا آپ سے سوال ہے, لیکن سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ ہمارے لیے لے کے کیا آئی ہیں. اگین ایک چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تھیں, کیونکہ آج کی ہمارا ٹاپک بھی یہی تھا کہ ویمن امپاورمنٹ, اور جو خواتین ہیں جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, وہ کیسے اپنے آپ کو پروموٹ کر لیں اور پیسے کیسے کما سکتی ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تھیں, اگین کریٹڈ اینڈ میڈ بائی ویری سمپل پیپل, ویری بیس لائن کے لحاظ سے, جن کو اجازت کیا وہ آرفنیج میں بھی ہیں جو کام کر رہی ہیں, اور وہ بچیاں ہی ہیں جو اپنی مزے کی چیزیں بنا رہی ہیں, جو ان کے اپنے انٹرسٹ کی چیزیں, اور کام بھی وہی کرنا چاہیے جس میں آپ کو پیشنیٹ ہو, ہے نا, جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو, تو آپ کو ٹائم کا اسپینڈ کرنا پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں جس میں بچیاں کام کر رہی ہیں. تو وہ میں نے کہا کہ لیٹس شیئر اٹ ود ایوری بڈی, بیکاز دے ہیو بیوٹیفل ورک ڈن اینڈ اٹس آل ہینڈ میڈ. آپ بھی دیکھو جب سے یہ AIs اور یہ آ چکے ہیں اور ٹیکنیکل چیزیں آ چکی ہیں, تو ہاتھ سے کام کرنے والی چیزوں کی اور ہم اس کو ابھی پروگرام کے بیچ میں دکھائیں گے بھی کہ جو آپ پروڈکٹس لے کر آئی ہیں وہ ہاتھ سے کس طرح بنے ہوئے ہیں. دے لک سو بیوٹیفل. اینڈ اگین دیکھو, آرفن ہیں بچیاں جو یہ بنا رہی ہیں, وہ کھیلتی بھی ہیں ان سے اور اپنے انجوائے بھی کرتی ہیں. اب یہ جو ہم نے چیزیں لائی ہیں, یہ ان سے ہم بہت کم قیمت پہ, جیسے ان کو, تاکہ ان کی ریسورسز بھی پورے ہو جائیں, اور ہم سیل کرتے ہیں تاکہ ان سے وہ پھر اون اور کپڑا اور یہ جو چیزیں استعمال کرتے وہ اور آ جائے, تاکہ ان کا وہ جو سائیکل ہے ٹو کیپ دیم سیلف بزی بٹ مور پروڈکٹیو ایٹ دا سیم ٹائم سسٹینیبل ہے ان کے لیے. تو یہ اچھی چیز, بہت اچھی بات ہے. انہوں نے جو بات کی ہے نا یہاں پہ کہ جو زمانہ ترقی کر رہا ہے, لوگ پرانے چیزوں کی طرف جاتے ہیں اور مہنگی خریدتے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان میں جتنے بھی لوگ گاؤں کی لائف دکھاتے ہیں نا, ان کی آڈینس اوورسیز ہے. امریکہ میں, UK میں رہنے والے لوگ گاؤں کی زندگی دیکھنا چاہ رہے ہیں. یہ ہیومن نیچر ہے. آپ جوں ترقی کرتے جاتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ یار آپ کے جو روٹس ہیں نا اس کو کوئی نہ کوئی دکھانے والا, بتانے والا. اب یہ جو اٹسی وغیرہ اور ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں, یہاں پہ لوگ پاکستان کی ہینڈ میڈ چیزیں بیچنے باہر $200-300 کی, جو یہاں پہ 10,000 کی کوئی نہ خریدے, وہ وہاں پہ 1 لاکھ کی خرید رہے ہیں. نہیں, اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی. دیکھو ہم نے AI کیوں ایڈ آن ہوئے تھے,
AI اس لیے ایڈ آن ہوئے تھے کہ جیسے ہم لوگ ہماری آگے چیلنجز اور بزی لائف ہوگی ہے تو ہم نے اسٹل اپنا کنیکشن ود ہیومن توڑنا نہیں ہے, اپنے ریلیشن شپ کو ہم نے اور ٹائم دینا ہے اور ہمارا کنیکشن اور اسٹرانگ ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ہم ڈفرینٹ ڈائریکشن میں چلے گئے جس میں پیسہ کمانا پرائیورٹی بن چکا اور ہیومن ریلیشن شپس بہت مائنورٹی, مطلب کہ میں کہوں گی بہت ہی دور چلے گئے. جبکہ ابھی بھی میں واپس آنا چاہوں گی کہ بتائیں کہ بیس لائن ٹو کریٹ AI واز ٹو گیو اس مور ٹائم ٹو اسپینڈ ود ایچ ادر ایز فیملیز, تاکہ ہمارا جو کنیکشن ہے وہ ٹوٹے نہ. ہم لوگ کا پرپز ان لائف بھی تو یہی ہے ٹو ہیلپ اینڈ سپورٹ ہیومینٹی, لیکن وہ کنیکشن بن نہیں رہا. ہم صرف انڈیویجول اور اپنے آپ کو ہی سپورٹ کریں بائی کریٹنگ. سو ویری فیو پیپل ہیو گاٹ اے پرپز to help the humanity or give back to the community. That's a wonderful thing. I must say کہ یہ ہر چیز اس طرح کا ایلیمنٹ ہر کسی میں ہونا چاہیے, ایک دوسرے سے سیکھ کر اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, استعمال کرنا چاہیے اپنی زندگی میں. جب ہم لبنہ سے بات کرتے ہیں, لبنہ سنس یو ہیو بین ایکس بینکر, کارپوریٹ بینکر, اور اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ, ایک عورت کا پریزیڈنٹ ہونا, وہ بھی وومن چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا, لیکن اس کے بعد آپ فاؤنڈر بن گئی. تو یہ بتائیے کہ ایک تو آپ کی اپنی کمپنی جو ہے وہ کس طرح سے مواقع فراہم کرتی ہے اور کون کون سے موقع ہیں؟ $1 ملین کویسچن میرا یہ ہے کہ کون کون سے طریقے ہیں, ذریعے ہیں جس سے عورت صرف گھر بیٹھ کر, کہیں آنا جانا نہیں پڑے, کچھ بھی نہیں, بس گھر بیٹھی ہوئی اپنے کمرے میں سو کے اٹھی ہے, تو وہ کیا کر سکتی ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے اس کو پیسے ٹرانسفر ہو رہے اکاؤنٹ میں؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. سب سے پہلے تو میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ آئی واز اے مدر بیک ٹو ورک. تو جب میری شادی ہوئی, میری پڑھائی کے بعد آئی واز ورکنگ فار ون ایئر, اور اس کے بعد پھر جب میری شادی ہوئی میں نے سبیٹیکل لیا 4 سال کا, اینڈ دیر آئی واز آؤٹ سائڈ پاکستان. اور اس کے بعد جب میں نے کارپوریٹ ورلڈ کو دوبارہ جوائن کیا اینڈ آئی ایکسیلڈ. سو میرے لیے بہت, اور لیکن جو دوبارہ جاب پر آنے کے جتنے بھی چیلنجز تھے وہ مجھے خود کو جو ہے اندازہ تھا کہ کیا ہے. جب میں پاکستان واپس آئی تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ پاکستان میں جب ویمن چیمبر کے پریزیڈنٹ جب میں بنی تو تب مجھے ایک بڑی عجیب, بڑا ہی حیرت ہوئی یہ دیکھ کے کہ پاکستان میں جو جاب مارکیٹ ہے وہ صرف 20% فیمیل جو ہے کنٹریبیوشن ہے, 80% میل ہیں, جبکہ ہماری پاپولیشن 50-50 ہے. تو اس میں بہت بڑا, مطلب ایک تو کلچرل بیریئر بہت بڑا ہے. دوسرا بیریئر مجھے لگا کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جو کہ مدرس کو, خاص طور پر مدرس کو, جو 15 ملین مدرز ہیں, جو کہ 15 ملین از اے بگ پاپولیشن, جو کہ اپنی جاب پر واپس آنا چاہتی ہے. اکاؤنٹنٹس ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, اور وہ انہوں نے اپنا سبیٹیکل لیا, بچے پالے انہوں نے, اب وہ اپنی جاب پہ واپس آنا چاہتی ہیں. آپ کو پتہ ہے انفلیشن کا کیا حالات ہیں, تو میرا خیال ہے کہ بجلی کا بل بھی جو ہے نا ایک بندہ نہیں دے سکتا, اور ان کی بڑی خواہش ہے کہ اپنے وہ جو ہے زندگی کے ساتھی کے ساتھ یا اپنے ماں باپ کی ہیلپ کرنے کے لیے وہ باہر آئیں. لیکن جو ایک تو ہمارا جو ہے کلچرل ایک بیریئر ہے, دوسرا ہمارا سیف انوائرمنٹ جو ہے, ورک انوائرمنٹ بہت بڑا بیریئر ہے, جس میں ان کو ڈر لگتا ہے کہ ہم باہر جائیں گے تو, اور وہ خاص طور پر مرد حضرات کو. لیکن بہت بڑی ایسی تعداد بھی ہے جو واپس آنا چاہتی ہے. لیکن اور بہت ساری ایسی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جو کہ SDGs سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز, جس میں 5 گول صرف جو ہے نا جینڈر پیرٹی کے ہیں. جب میں جینڈر پیرٹی کی بات کرتی ہوں, میں اس کا یہ مطلب ہے کہ ایکول اپرچونیٹیز جو ہیں ہماری جو ہے فیمیل اینڈ میل جو ہے دونوں جینڈر کے لیے. تو ان کو بھی کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں پر وہ اپنے جابز ڈال سکیں ان مدرس کے لیے جو کہ وہ واپس آنا چاہتے. پھر اس کے بعد بہت بڑا ایک ذیشان میرے ساتھ وہی چیز, ہیڈنگ چین آف سکولز, وہ میرے ساتھ ایگری کریں گی کہ زیادہ تر جو ہے وہ ٹاپرز لڑکیاں ہیں. جب وہ یونیورسٹی سے نکلتی ہیں تو وہ کدھر جاتی ہیں؟ ان میں سے بہت کم, اگر ہمارا 20% ہی صرف جو ہے وہ اگر ہماری جاب مارکیٹ میں, تو وہ اتنی بڑی پاپولیشن کدھر جا رہی ہے؟ کیا ہم ان کو گھر بٹھا کے ان کی شادیوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ سو دیٹس اے $1 ملین کویسچن. سو مجھے ایسے لگا کہ shemenswork.com ایک میں نے پلیٹ فارم بنایا جو کہ پلیٹ فارم ہے ان مدرس کے لیے جو گھر جو واپس آنا چاہتی ہیں کام پہ, اپنا ریفریشر کورسز کر کے ہماری اکیڈمی سے. پھر اس کے بعد پیڈ انٹرنشپ فار گرل اسٹوڈنٹس, کیونکہ مجھے ایسے لگا کہ ہمیں ایک نیچرل سی بات ہے کہ جب سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی بھی انڈسٹری میں ایک قدم رکھنا, اس کے بعد آپ کا اپنا جگہ بنانی اور اس وہاں پہ اپنے ورک ایتھکس کو دکھانا, اپنی جو ہے ورک ایٹیچیوڈ کو دکھانا, وہ آپ کا ہر انڈیویجول کام ہوتا ہے. تو ان بچیوں کے لیے بھی جو اس وقت ابھی جو ہے وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ اگر وہ کام پر واپس آنا چاہتی ہیں تو ورک ایتھکس بہت ضروری ہیں. اور جب آپ کو وہ اپرچونٹی مل جاتی ہے پیڈ انٹرنشپ کی, تو اس انٹرنشپ کو جاب میں کنورٹ کرنا جو ہے ان کو وہ ایٹ لیسٹ اپرچونٹی آ سکے.
پھر اس کے بعد آپ نے PWDs, ہم آف لائن بات کرتے PWDs پرسنز ود ڈسیبلٹیز از آلسو اے پارٹ آف دا پورٹل اور ٹرانسجینڈر خواتین ہیں. بالکل بالکل. تو یہ سب جو ہے آئی تھنک اٹ از ناؤ ٹائم کہ جو انفلیشن جا رہی ہے پوری دنیا میں, صرف پاکستان میں نہیں, ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں وی آر دا بگیسٹ کرٹک آف پاکستان. میرا خیال ہے اگر پاکستان کو, ہمیں تو باہر دشمنوں کی ضرورت نہیں, ہم خود ہی اپنے آپ کو اتنا کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں.